أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 24ویں پارے کا 11واں رکوع سورہ مومن کی آیت نمبر 51 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلے 2 رکوع میں فرعون اور اس کے مقابلے پر اسی کی برادری کے ایک ایمان والے کا مکالمہ ذکر ہوا۔ اس ایمان والے نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی اور فرعون نے کفر کی دعوت دی، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انتقام یوں لیا کہ فرعون اور اس کی قوم کو پانی میں غرق کر دیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنمی لوگ ہیں، صبح و شام انہیں جہنم کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ آج جو آیات پڑھیں ان میں اللہ فرماتے ہیں کہ انا لننصر رسولنا، کہ بے شک ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد ہے کہ دیکھو ہم نے اپنے رسول موسیٰ کی مدد کی، ان کو بچا لیا اور فرعون کو غرق کر دیا، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کی بھی مدد کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اللہ کی مدد اللہ کے رسول اور ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور آخرت میں اللہ کی مدد انہی کے ساتھ ہوگی۔ مشرک لوگ قیامت کے دن اپنا عذر پیش کریں گے، معذرت کریں گے، تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کی معذرت ان کے کام نہیں آئے گی، بلکہ ان پر اللہ کی لعنت ہوگی اور ان کا ٹھکانہ برا ہوگا، یعنی جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، اور اس کتاب میں ہدایت اور نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ اپنے دور میں تورات صحیح کتاب تھی، لیکن بعد میں بنی اسرائیل والوں نے اس میں رد و بدل کر دیا۔ لیکن اتنا ایمان لانا ضروری ہے کہ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید یہ چاروں آسمانی کتابیں ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں۔ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ پر ایمان لانا ہے، کیونکہ اس میں رد و بدل ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اس لیے پہلی 3 کتابیں صرف اتنا ایمان لانا کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، بس۔ آگے جو کچھ لکھا ہے اس پر ایمان نہیں لانا، کیونکہ اس میں رد و بدل ہو چکا۔ فاصبر، نبی علیہ السلام سے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ واستغفر لذنبک، اپنے گناہوں پر استغفار کیجئے۔ نبی تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، نبی گناہ نہیں کرتا۔ نبی کے ذریعے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے
کہ اپنے گناہوں پر استغفار کرتے رہا کرو۔ وسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کی تسبیح کیا کرو، بالعشی والابکار، شام کو بھی صبح کو بھی، یعنی صبح و شام کم از کم ان دو وقتوں میں اللہ کی حمد کی تسبیح ضرور کرو۔ اور ایک معنی صبح و شام کا یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی حمد بیان کرو۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، جھگڑا ناحق کرتے ہیں، کوئی دلیل تو ہے نہیں ان کے پاس، یعنی کسی آسمانی کتاب کا کوئی حوالہ ہو، کسی نبی کا کوئی حوالہ ہو، وہ تو ہے نہیں ان کے پاس، تو یہ جھگڑتے کیوں ہیں؟ ان فی صدورہم الا کبر، ان کے دلوں میں تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور ما ہم ببالغی، جو بڑائی اپنے لیے سمجھتے ہیں اس بڑائی تک یہ پہنچ نہیں سکتے۔ بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے تھے ان کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ ہم بڑے لوگ ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ بڑے نہیں ہیں، جو بڑائی انہوں نے سوچ رکھی وہاں تک یہ نہیں پہنچ سکتے۔ فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگو، یعنی دشمن کے حملوں سے آپ نہیں بچ سکتے جب تک اللہ نہ بچائے، تو اس لیے اللہ سے کہا کرو اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، تو مجھے دشمن کے حملوں سے بچا لے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہر بات کو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ لخلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا بنانا انسانوں کے بنانے سے بڑا کام ہے۔ انسان تو چھوٹا سا ہے، 5-6 فٹ کا انسان، اور آسمان کتنا بڑا، زمین کتنی بڑی۔ اللہ کہتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کا بنانا انسان کے بنانے سے زیادہ بڑا ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یہ جو ہر دور کے کافر کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ انسان کو بنانا تو بہت معمولی سا کام ہے، جس اللہ نے اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین بنا دی تو کیا وہ تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ وما یستوی الاعمی والبصیر، نابینا اور بینا برابر نہیں ہوتے، ہر بندے کو پتہ ہے، بچے کو بھی پوچھ لو وہ بھی کہے گا جی برابر نہیں ہے، ایک کو سب کچھ نظر آتا ہے، ایک کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو برابر کیسے ہو سکتے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح نیک اور بد بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو ایمان لائے، نیک عمل کرے اور جو برے کام کرے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قلیلا ما تتذکرون، لیکن تم بہت کم سوچتے ہو، یعنی ان باتوں پر غور نہیں کرتے، نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، قیامت آ کے رہے گی۔ اگر کوئی شک کرے تو مسلمان نہیں رہتا۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں قیامت آئے گی تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اب دیکھ لیں دنیا میں 8 ارب کے قریب انسان ہیں، تو 2 ارب مسلمان ہیں، تو وہ 2 ارب مان رہے ہیں کہ ہاں قیامت ہے، تو باقی جو 8 ارب ہے وہ تو نہیں مان رہے، تو اکثریت قیامت کی منکر ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارا کرو، مجھ سے مدد مانگو، مجھے پکارو، میں تمہاری بات کو سنوں گا، یعنی میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا، تمہاری مدد کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اور یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، کہ جو دعا نہیں مانگتا تو تکبر کر رہا ہے نا، کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں، میں کیا مانگوں اللہ سے، سب کچھ ہے میرے پاس، تو یہ تکبر ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جو میری عبادت میں تکبر کرتا ہے، یعنی مجھ سے دعا نہیں مانگتا،
سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں داخل ہوگا اور ذلیل رسوا ہوگا جو دعا نہیں مانگتا۔ تو یہاں دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو یہ، اللہ کہتا ہے تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ دوسری بات، جو نہیں مانگتا وہ جہنمی ہے۔ اب دعا قبول ہونے کیا مطلب ہے؟ ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو مانگا وہ مجھے مل گیا، کیا دعا قبول ہو گئی؟ ہر دعا قبول ہوتی ہے، کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ قبولیت میں فرق ہے، بعض دفعہ جو مانگا اللہ نے وہ دے دیا، بعض جگہ جو میں نے مانگا میرے حق میں اچھا نہیں تھا، اللہ نے مجھے نہیں دیا، اور اس کے بدلے میں کسی مصیبت سے اللہ نے بچا لیا۔ میں نے دعا مانگی، جو میں چاہتا تھا وہ تو نہیں ملا، لیکن اللہ کو تو پتہ تھا کہ آگے پریشانی آنے والی ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ نے پریشانی دور کر دی۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ سے مانگا نہ وہ ملا، نہ اس کے بدلے کوئی اور پریشانی دور ہوئی، بلکہ اللہ نے نامہ اعمال میں لکھوا دیا کہ یہ دعا اس کی جمع کر لو، قیامت کے دن میں اس کا ثواب دوں گا۔ اب جب قیامت کے دن اس دعا کا ثواب ملے گا تو بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، سب کا ثواب یہاں مل جاتا۔ تو کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی یا رد نہیں ہو رہی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، 11ویں پارے میں ذکر ہے فرعون کے خلاف کہ یا اللہ اسے برباد کر دے، اور ہارون علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، وہ آمین کہہ رہے ہیں۔ ایک رسول دعا مانگ رہا ہے، دوسرا آمین کہہ رہا ہے، تو دعا تو قبول ہوئی نا، لیکن رزلٹ کب آیا؟ 40 سال کے بعد۔ فرعون غرق فوراً نہیں ہو گیا، اس دعا کے 40 سال کے بعد غرق ہوا۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے میری دعا قبول نہیں ہوئی، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہمیں کب اس نے دینا ہے کب نہیں دینا، کون سی چیز میرے حق میں بہتر ہے کون سی بہتر نہیں ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارا کام ہے مانگتے رہنا، تو اس لیے ہم اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ جو دعا نہیں مانگتا اللہ کہتا ہے وہ جہنمی ہے اور وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ دعا تو عبادت ہے، ایک حدیث میں ہے دعا عبادت، اور ایک حدیث میں ہے دعا عبادت کا خلاصہ، عبادت کا مغز خلاصہ دعا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرضوں کے بعد دعا مانگتے تھے، صحابہ بھی مانگا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ فرضوں کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اتنا مسئلہ ضرور ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ نماز کے بعد باجماعت جب دعا مانگتے ہیں تو جن نمازوں کے بعد سنت اور نوافل پڑھنے ہوتے ہیں ان کے بعد دعا مختصر کرو، یعنی ظہر مغرب اور عشاء اس کے بعد سنت پڑھنے ہیں تو دعا مختصر مانگو تاکہ لوگ اٹھ کے اپنی سنتیں پڑھ لیں۔ اور جن نمازوں کے بعد سنت وغیرہ نہیں ہیں، جیسے فجر کے بعد نہیں ہے، عصر کے بعد نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی دعا لمبی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں بھی خیال یہ رکھا جائے کہ لوگ تنگ نہ پڑیں، اتنی لمبی دعا نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ تنگ پڑ جائیں۔ ہاں اپنی اپنی دعا مانگے تو چاہے 6 گھنٹے مانگتے رہو، ساری رات مانگو، کس نے روکا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، لتسکنوا فیہ، تاکہ اس رات میں تم سکون حاصل کرو۔ لیکن سارے دن کا تھکا ہارا انسان رات کو سوتا ہے، صبح تازہ دم ہو جاتا ہے، ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اور دن میں سوتا رہے تو تھکاوٹ نہیں دور ہوتی، جو مرضی کر لو، جتنا مرضی سو لو۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے رات اس لیے بنائی کہ تم سکون حاصل کرو۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور اللہ نے دن بنایا روشن، سورج نکال دیا، روشنی ہو گئی تاکہ تم اپنا کاروبار کر سکو۔ اللہ لوگوں پر فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکرے۔ رات کو نیند آئے اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے تو حکم ہے کہ نیند کے بعد جب اٹھو تو دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ موت کے بعد تو نے دوبارہ زندہ کر دیا، کیونکہ نیند بھی ایک موت کی شکل ہے۔ اسے کہا جاتا ہے النوم اخت الموت،
کہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، اور 24ویں پارے میں، اس پارے کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بندہ سوتا ہے تو اللہ روح نکال لیتا ہے۔ اب تعلق ہے روح کا، جسم میں حرارت ہے، نبض چل رہی ہے، خون گردش کر رہا ہے، لیکن اللہ نے روح نکال لی ہے۔ اب جس کی موت کا وقت آ چکا ہو اس کی روح روک لیتا ہے، واپس نہیں بھیجتا، سوتے سوتے ہی ختم۔ اور جس کا ابھی وقت باقی ہو اس کی روح واپس بھیج دیتا ہے، وہ بیدار ہوتا ہے، پھر اپنے کام شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جب اس کی بھی موت کا وقت آئے گا اللہ پھر روح روک لے گا، پھر واپس نہیں بھیجے گا۔ لیکن یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ دفنانے کے بعد پھر روح واپس آتی ہے، اور اس روح سے پھر وہ بندہ زندہ ہوتا ہے۔ قبر میں پھر وہ زندہ ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، نیک ہو تو جنت کا بستر بچھا دیتے ہیں، برا ہو تو پھر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ تمام اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے۔ آج کل کچھ لوگ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، پہلے کہتے ہیں قبر ہی کوئی نہیں، پھر کہتے ہیں جی قبر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، روح واپس نہیں آتی، بندہ زندہ نہیں ہوتا، تو پھر سوال جواب کہاں ہوتے ہیں؟ ثواب کہاں ملتا ہے؟ عذاب کہاں ملتا ہے؟ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ اسے مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور یہ اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ جو اللہ ہے نا یہ تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فأنا تؤفکون، تو تم کدھر بھٹکتے پھر رہے ہو؟ جب پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تو عبادت صرف اللہ کی کرو نا، تم کیوں بتوں کے سامنے جھک رہے ہو؟ آج کل یوں کہہ سکتے ہیں کہ تم کیوں قبر والوں کے سامنے جھک رہے ہو؟ تم کیوں وہاں نظر و نیاز دے رہے ہو؟ کیوں ان کی منتیں مان رہے ہو؟ عبادت تو اللہ کی کرنی چاہیے، سجدہ اللہ کو کرو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ سے مانگو، منت مانی تبھی اللہ سے مانگو، نظر و نیاز دینی اللہ کے نام کی دو۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ، اسی طرح بھٹکے وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے تھے۔ جو بھی اللہ کی آیات میں بحث کرتا ہے، جھگڑتا ہے، یعنی انکار کرتا ہے، وہ بھی بھٹک رہا ہے۔ جو مان رہا ہے وہ ہدایت پہ ہے، اور جو نہیں مان رہا وہ بھٹکا ہوا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار بخش دیا، زمین ہل نہیں رہی، رکی ہوئی ہے یوں، یہ اللہ نے روکا ہے۔ نیچے پانی ہے، جب پانی ہلتا ہے تو زمین کو ہلنا چاہیے، کیوں نہیں ہلتی؟ اللہ کہتے ہیں میں نے روکا ہے، اس کو میں نے ٹھہرایا ہوا ہے۔ والسماء بناء، آسمان کو میں نے چھت بنا دیا۔ وصورکم، تمہاری صورتیں اللہ نے بنائی۔ فاحسن صورکم، بہت خوبصورت صورتیں بنائی ہیں اللہ نے بنائی۔ اور اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہاں قسم کھا کے اللہ فرما رہے ہیں میں نے انسان کو خوبصورت ترین ڈھانچے میں بنایا، اس کا ڈھانچہ انتہائی خوبصورت ہے، اور صورتیں بنانے والا اللہ ہے۔ تو جب کوئی بندہ کسی کی صورت پر اعتراض کرتا ہے تو گویا وہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، اس لیے کبھی کسی کی شکل و صورت پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ بعض ہنستے ہیں، دیکھو جی فلاں کے کام دیکھو، فلاں کا ناک دیکھو، فلاں کے ہونٹ دیکھو، فلاں کا رنگ دیکھو، فلاں کا قد دیکھو، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہیں، یہ اللہ کے اختیار میں اللہ نے بنائی ہیں، تو پھر اس پر اعتراض کیوں؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں رزق بھی دیا بڑا عمدہ، طیب پاکیزہ رزق دیا۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ اللہ تمہارا رب ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ، اللہ بہت برکتوں والا ہے، اور ہر چیز میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ رب العالمین، اللہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ هو الحی، اللہ زندہ ہے، اللہ زندہ ہے۔ آیت الکرسی میں بھی ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی، اللہ زندہ ہے۔ اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ زندہ اور تم کہتے ہو نبی بھی زندہ، تو یہ تو شرک ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ تو شرک ہو گیا۔ بھئی کیسے؟
ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں شرک ہوتا کیا ہے، بس لفظ سن لیا کہیں سے بھی شرک کا، بس فتوے ٹھوک دیے۔ ہم سب زندہ نہیں، کہیں گے جی زندہ، تو پھر اللہ بھی زندہ، ہم بھی زندہ، کہو شرک ہے۔ تو شرک کو ختم کر دینا چاہیے نا، سب بندے مار دو، کیوں شرک ہے؟ جنتی جنت میں جائیں گے تو ہمیشہ زندہ رہیں گے، تو اللہ بھی ہمیشہ زندہ، جنتی بھی ہمیشہ زندہ، اب شرک نہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک تب ہوتا ہے جب اللہ کی مکمل صفت کو کسی مخلوق میں مانا جائے، اس صفت کا حصہ نہیں، مکمل وہ صفت مانی جائے، تب شرک ہوتا ہے۔ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی موت نہیں، تو نبی ہمیشہ تو زندہ نہیں، اللہ نے زندہ کیا تو زندہ ہوئے، پھر اللہ نے موت دے دی، پھر دفنایا گیا، پھر اللہ نے زندگی دے دی، تو نبی پر تو موت آ رہی ہے، پھر زندگی مل رہی ہے، تو پھر اللہ اور نبی میں فرق نہ ہو گیا کہ نبی پہ موت آتی ہے اللہ پہ نہیں آتی، فرق ہو گیا، تو پھر شرک کیسے ہوگا؟ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم نے پڑھا ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ دیکھتا سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، تو ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، گو شرک ہے۔ ہم کیا کہیں گے؟ ہمارا سننا اور ہے، اللہ کا سننا اور ہے، ہمارا دیکھنا اور ہے، اللہ کا دیکھنا اور ہے، یعنی اللہ کی جو صفت ہے سننے والی بہت اعلیٰ درجے کی ہے، ہمارے پاس وہ صفت ہے ہی نہیں۔ ہم تو تھوڑے سے ایریے میں سن سکتے ہیں، اس سے آگے بندہ چلا جائے ہمیں تو آواز ہی نہیں آتی۔ ہم تو تھوڑی دور تک دیکھ سکتے ہیں، دیوار تک دیکھ لیں گے، دیوار کے پیچھے تو نہیں ہم دیکھ سکتے، اور اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس لیے یہ شرک نہیں ہے۔ تو اللہ کو زندہ ماننا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ ماننا، اس میں شرک نہیں ہے۔ نبی کی زندگی اور ہے، اللہ کی زندگی اور ہے۔ هو الحی، اللہ زندہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فادعوہ، اسی اللہ کو پکارو، اور پکارو کیسے؟ مخلصین لہ الدین، اپنی عبادت خالص اللہ کے لیے رکھو، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کسی اور سے نہیں مانگنا، خالص عبادت اللہ کی۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کی، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ مجھے اللہ نے منع کر دیا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں، اللہ نے منع کیا، خبردار میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، میرے علاوہ کسی کو حاجت روا نہیں سمجھنا، مشکل کشا نہیں سمجھنا، کسی اور سے حاجتیں نہیں پوری کروانی، کسی اور سے مدد نہیں مانگنی، اللہ سے مانگو۔ تو یہ ہے، اور ہم ہر نماز میں اقرار بھی کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، اے اللہ صرف تیری ہی عبادت کریں گے، لیکن جب عبادت کی باری آتی ہے ہم قبروں کو سجدے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو شرک ہے، یہ تو غلط ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ لما جاءنی البینات، نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان سے کہیے میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، جبکہ میرے پاس واضح نشانیاں میرے رب کی طرف سے آ چکی ہیں، واضح احکام آ چکے، صاف صاف حکم اللہ نے دے دیا ہے، اور مجھے حکم یہ دیا گیا کہ میں اللہ کا فرما بردار بنوں جو رب العالمین ہے۔ هو الذی خلقکم من تراب، اللہ وہ ہے جسے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، پھر پانی کے ایک قطرے سے بنایا، ثم من علقۃ، پھر وہ پانی کا قطرہ خون میں تبدیل کیا، لوتھڑا بنا، ثم یخرجکم طفلا، پھر تمہیں بچہ بنا کر اللہ نے دنیا میں بھیجا، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہیں اللہ نے جوانی تک پہنچایا، ثم لتکونوا شیوخا، اور بعض کو جوانی سے بھی آگے بڑھاپے تک پہنچایا، ومنکم من یتوفی من قبل، اور تم میں سے بعض وہ جو اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے فوت ہونے کیا مطلب؟ بڑھاپے سے پہلے فوت ہو گئے، بعض جوانی سے پہلے فوت ہو گئے، بعض پیدائش سے بھی پہلے فوت ہو گئے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، تو یہ اللہ ہی تو کرتا ہے سارے کام۔ پھر فرمایا وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور بعض کو اللہ نے زندگی دے دی
کہ وہ اپنے وقت تک پہنچے، یعنی اپنی عمر تک لمبی عمر اللہ دے دیتا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو، زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ کی طاقت کیا ہے؟ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو اس کام کو کہتے ہیں کہ ہو جا، فَيَكُن، وہ ہو جاتا ہے۔ بس اللہ تو صرف ارادہ کرتے ہیں، ارادہ کیا تو کام ہو گیا، اللہ کے کوئی مشکل نہیں۔ یہ جو لفظ کن ہے نا، یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ اس کا بھی محتاج نہیں کہ اللہ کہے، اللہ کہنے کا بھی محتاج نہیں، اللہ تو بس ارادہ کرتا ہے تو کام ہو جاتا ہے، کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، تو اللہ کی قدرت کو پہچانو اور اللہ کی عبادت کرو، اور عبادت میں ملاوٹ نہیں، خالصتاً اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔